وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. پھر سے وقاتلوا، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی خالص نیت کے ساتھ، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو. اور کس سے جنگ کرو؟ جیسے سورۃ البقرہ آیت 190 میں آیا الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. سنتا کیا ہے؟ کیا سنتا ہے اللہ تعالی؟ ہماری باتیں. دیکھیے یہی تو میں فرق کرنے والی تھی سمیع اور علیم کا. سمیع کیا کرتا ہے، کیا سنتا ہے؟ ہماری سب باتیں. اور علیم کیا جانتا ہے؟ ہمارے سارے حال، چاہے باہر کے ہیں چاہے اندر کے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ میں جملہ ایسے بھی بول کے آگے چلی جاتی. آپ سے کیوں پوچھتی ہوں؟ سوچنے کا طریقہ ہے، کلاسیفائی کر سکیں، ڈفرینشیٹ کر سکیں، الگ الگ کر سکیں. یعنی جو تھنکنگ پروسیس ہے عام طور پر وہ کیا ہوتا ہے، الجھا ہوا ہوتا ہے لوگوں کا. ان کو الگ کر کے واضح چیزوں کو دیکھنا جو ہے، جس میں ایک میزان یا فرقان نصیب ہو، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس کی تھوڑی سی محنت چاہیے اس کے لیے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اب یہ حکم کس لیے دیا گیا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان پہلے مکہ میں تھے، وہاں ان پر حالات بہت تنگ تھے. پھر انہوں نے ہجرت کی، مدینہ میں آئے، کچھ امن ہو گیا. اب انہوں نے یہ سمجھا کہ حالات بدل گئے ہیں، لیکن اب بھی جو دشمن ہے وہ بار بار پیچھے آ رہا ہے. اب فوجی حملے شروع ہو گئے، اب پھر سکون ختم ہو گیا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو انڈیویجول لیول پر بھی انسان کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مرحلہ، ایک کے بعد ایک آزمائش آتی رہتی، کیونکہ دنیا جنت نہیں ہے، آرام کا گھر نہیں ہے کہ یہاں انسان اپنی آئیڈیل لائف گزارے. یہ تو ٹیسٹ ہے. تو اجتماعی طور پر بھی قوموں کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب کیا ہوا کہ مکہ میں مسلمانوں کو تکلیف تھی، مدینہ میں ہجرت کے بعد تھوڑا امن ہوا، لیکن پھر بھی مکمل امن نہیں ملا. اب یہاں آ کر مسلمانوں کو مزید قربانیاں کرنی پڑی، اور ان قربانیوں میں جان کی قربانی بھی تھی اور مال کی بھی تھی. یعنی وقتاً فوقتاً جو جنگ ہو رہی تھی ایک کے بعد ایک، تو اس میں انہیں اللہ کے راستے میں جان و مال خرچ کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے.